رسولہ الکریم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا خالد محمود صاحب سے گزارش ہے کہ بس سورۃ القصص کے جو رکوع ہیں اس کے بارے میں اس کا درس شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم مکرم بھائیو، یہ سورہ القصص کی آیات مقدسہ ہے جن کا آج کی اس مختصر مجلس میں ہم مطالعہ کریں گے۔ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر ان پہ تشریح و تفسیر سے بات کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان آیات اور ان سے پہلے والی آیات پہ جو سید قطب شہید علیہ رحمہ نے تبصرہ فرمایا ہے، جو بڑا ہی خوبصورت اور مؤثر ہے، وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کر جو ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ تو یہ مختصر طور پہ تھوڑا سا تبصرہ ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کو پڑھتا ہوں اور پھر آپ اس پہ غور فرمائیں کہ اگر کوئی چیز وضاحت طلب ہوئی تو اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت جو ہے وہ عرض کر دوں گا۔ سید علیہ رحمہ لکھتے ہیں، دست قدرت کو یوں منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایک قدم آگے بڑھتے جائیں، یعنی اس وقت سے لے کر جب وہ شیرخوار بچے تھے ان کی موجودہ پوزیشن تک ان کے ساتھ دست قدرت کا معاملہ کیا رہا۔ ان کو دریا میں پھینکا گیا تاکہ فرعون کے لوگ اسے پکڑ لیں۔ ان کو دیکھ کر فرعون کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی۔ فریفتہ کا معنی اور مفہوم وہ نہیں ہے جو عام طور پہ لیا جاتا ہے، یعنی ان کی محبت میں جو ہے وہ کھو گئی یا کر دی گئی، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں جناب موسیٰ کی محبت ڈال دی کہ وہ عین شاہی محل میں پرورش پائیں، دشمن کے گھر میں پلیں۔ پھر وہ لوگوں کی غفلت کے وقت شہر میں داخل ہوئے اور ایک آدمی ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر ان کے پاس فرعون کے حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص کو بھیجا گیا کہ نکلو، تمہارے قتل کی تدابیر ہو رہی ہیں۔ یہ تائید ایزدی مصر اور مدین تک کے صحرائی سفر میں اس کے ساتھ رہی۔ جب ان کے پاس کوئی زیادہ راہ نہ تھا اور پھر مدین کے کنویں پر ان کی ملاقات دختران شیخ سے کرا دی گئی اور اس بہترین مربی اور بوڑھے کے ساتھ ان کا 10 سالہ معاہدہ ہو گیا، اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو طور پر ان کو عظیم مشن سپرد کر دیا گیا۔ مشن سپرد کرنے کی ندا سے قبل ان پر خدا کا طویل فضل و کرم ہوتا رہا،
ان کو تلقین ہوتی رہی اور تمام آسمانی قوتیں ان کی تائید میں بڑھتی رہیں اور ان کو زندگی کے مختلف تجربات سے دوچار کیا جاتا رہا۔ مہربانی، محبت اور رہنمائی کا تجربہ، حالات کے دباؤ میں آ کر انتہائی اقدام کرنے کا تجربہ، نادم ہونے، احتیاط کرنے اور غلطی پر استغفار کرنے کا تجربہ، ڈر، تعاقب اور پریشانی کا تجربہ، تنہائی، مسافری اور بھوک و افلاس کا تجربہ، اور دوسروں کی خدمت کرنے اور بکریاں تک چرانے کا تجربہ، اور ان بڑے بڑے تجربوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے تجربات، دلی احساسات، مختلف قسم کے تصورات، نئی نئی دریافتیں اور معلومات۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالی نے جوان ہوتے ہی ان کو علم و حکمت سے نواز دیا تھا، ایک شہزادے کی حیثیت سے نکال کر یہ تجربات کرائے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ منصب رسالت ایک ایسا فریضہ اور ایک ایسی عظیم ذمہ داری ہوتی ہے جس کے متعدد پہلو ہوتے ہیں، اور گونا گو ذمہ داریاں نبی اور رسول پر آن پڑتی ہیں۔ لہذا نبی کو علم و فضل، حکمت و دانائی اور زندگی کے مختلف تجربات اور مختلف لوگوں کی عملی زندگی کا ادراک کرنا نہایتی ضروری ہوتا ہے، اور یہ عملی تجربہ اس لغوی علم و حکمت اور وحی الہی سے الگ ہوتا ہے جو ہر نبی کو کرایا جاتا ہے، تاکہ نبی کا ضمیر پاک و صاف ہو جائے اور ہدایت نبی کے قلب میں بٹھا دی جائے۔ رسولوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء کو سپرد کیے جانے والے مشنوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریاں بہت بھاری اور مشکل ذمہ داری تھی۔ ان کو فرعون جیسے سرکش اور جبار و قہار حکمران کے سامنے جانا تھا۔ یہ اپنے دور کے بادشاہوں میں سے بڑا اور مالدار بادشاہ تھا، قدیم شاہی سلسلے کا مالک تھا، حکومت نہایت مستحکم تھی، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے مصر اس وقت ترقی یافتہ تھا۔ اس نے تمام پسی ہوئی اقوام کو غلام بنا رکھا تھا اور زمین کے اوپر اس کو مقام بلند حاصل تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی آزادی اور ہجرت کے لیے بھیجا گیا تھا جس کے دل و دماغ میں غلامی رچ بس گئی تھی۔ وہ غلامانہ زندگی کے عادی ہو گئے تھے اور ان کا ضمیر پوری طرح بدل گیا تھا۔ وہ عملاً ایک طویل زمانے تک غلام رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ غلامی انسانی فطرت کو بگاڑ دیتی ہے، اس کے اندر تعفن اور سرانڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قوم کے احساسات زندگی اور تعفن اور سرانڈ کا احساس ہی جاتا رہتا ہے۔ بھلائی، خیر اور جمال اور برتری اس کو راس ہی نہیں آتی۔ اس طرح کی بگڑی ہوئی قوم کو اٹھانا معنی دار۔ آپ کو ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو قدیم زمانے سے اسلامی نظریہ کی حامل تھی، لیکن اس کے اندر نظریاتی انحراف پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے دل و دماغ میں اس کی اصل حقیقی صورت وہ نہ رہی تھی۔ نہ یہ قوم پرانے اسلامی عقیدہ اور شریعت پر قائم تھی اور نہ جدید عقیدے کو صحیح طرح قبول کر رہی تھی۔ اس قسم کے لوگوں کی اصلاح کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کے اندر پائے جانے والی کجی کو درست کرنا، ان کے انحراف کو سیدھا کرنا اور ان کے اصل عقائد کے اوپر سے
خرافات کی گہری تہوں کو ہٹانا اس مہم کی مشکل ترین باتیں تھیں۔ مختصراً یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ایک نئی امت کی تعمیر کرنا تھی، بالکل نئے سرے سے پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کو ایک خاص قوم، ایک خاص نظام کی حامل قوم اور ایک خاص رسالت کی حامل امت بنانا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ کسی قوم اور امت کی تعمیر ایک نہایت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بار بار دہرایا ہے، اس لیے کہ ایک نظریہ کی اساس پر کسی نئی امت کی تعمیر کے سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک مخصوص نمونہ، ایسے عظیم کام کی راہ میں داخلی اور خارجی مشکلات ہوتی ہیں، ایسی ہماگیر دعوتوں میں کجی بھی پیدا ہوتی رہتی ہے، وہ مخصوص شکل بھی اختیار کر لیتی ہے اور اسے بہت سے تجربات سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین کی دیہاتی زندگی سے کیوں گزارا گیا؟ تو یہ اس لیے تاکہ وہ عوام الناس پر مشقت، زندگی کے نشیب و فراز بھی جان لیں اور براہ راست تجربہ بھی حاصل کر لیں۔ شاہی محلات کی زندگی ایک مخصوص فضا ہوتی ہے، مخصوص آداب اور پروٹوکول ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اعلیٰ درجے کا سلیم الفطرت، پاک طینت اور صاحب علم و فضل کیوں نہ ہو، محلات کی زندگی کی پرچھائیاں اس پر ضرور پڑتی ہیں اور اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور رہ جاتے۔ جہاں تک رسالت کا تعلق ہے، اس میں ایک رسول کا واسطہ غنی سے بھی پڑتا ہے اور فقیر سے بھی۔ امت میں مالدار بھی ہوتے اور فقراء بھی ہوتے، اس میں صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں اور میل کچیل والے بھی ہوتے، مہذب بھی ہوتے ہیں اور واشی بھی ہوتے ہیں، پاک فطرت بھی ہوتے ہیں اور خبیث الفطرت بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، قوی بھی اور ضعیف بھی، صابر بھی اور جزا فضا کرنے والے بھی۔ غرض امت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور نبی نے سب کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ فقراء لوگوں کے کھانے پینے، چلنے پھرنے اور لباس کی الگ عادات ہوتی ہیں، وہ معاملات کو اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے ہیں، ان کے سامنے زندگی کا ایک مخصوص تصور ہوتا ہے، ان کی بات چیت، ان کی حرکات و سکنات، ان کا کلام اور ان کے شعور کا اپنا مخصوص انداز ہوتا ہے۔ یہ عوامی عادات ان لوگوں پر بہت بھاری ہوتی ہیں جنہوں نے محلات میں تربیت پائی ہوئی ہوتی ہے۔ اونچے محلات کے لوگ ان کے عوامی انداز کو دیکھنے کے روادار بھی نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ وہ انہیں برداشت کرے اور ان کا علاج کریں۔ ظاہری رنگ و ڈھنگ، ان کی ظاہری عادات اونچے محلات والوں کو نہیں جچتے۔ ایک رسول کو بعض اوقات مشقتوں، تنہائیوں اور تنگ دستیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگ جو بڑے بڑے محلات میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے اندر قربانی دینے کا بے پناہ جذبہ کیوں نہ ہو، وہ بہت طویل عرصے تک تنگ دستی، محرومی اور عملی زندگی میں مشقتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ محلات کے اندر پرتعیش، فراوانی اور آرام طلبی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی کی مشیت کا تقاضا یوں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو محلات کے اس اعلیٰ معیاری زندگی سے ذرا نیچے لا کر عوامی زندگی کی سطح تک اتارا جائے، انہی چرواہوں کی سوسائٹی کے اندر ڈال دیا جائے، خوف اور تعاقب اور پکڑے جانے کے ڈر سے فرار کے بعد ایک چرواہے کی زندگی گزارنے کا عادی بنایا جائے، جہاں انہیں صرف کھانا اور ٹھکانہ ملتا ہے
تاکہ شہزادوں کے مزاج میں غربت اور غربا سے جو کھچاؤ ہوتا ہے وہ دور ہو جائے، چرواہوں کی عادات، ان کے اخلاق، ان کی درستی اور ان کی سادگی کے بارے میں شہزادوں کے اندر جو ناگواری پائی جاتی ہے وہ دور ہو جائے، ان کی جہالت، غربت، بدحالی اور مجموعی طور پر طریقوں سے حضرت موسیٰ شہزادے اپنے آپ کو بلند اور دور نہ سمجھے، اور اس لیے ان کو عوامی زندگی کے گہرے سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے، جبکہ پہلے وہ انسانی زندگی کے ایک محدود دھارے کے اندر تیرتے رہے تاکہ آنے والی داعیانہ زندگی کے لیے وہ اچھی طرح تیار ہو جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت نے یہ تجربے مکمل کر لیے اور وہ عوامی زندگی کے نشیب و فراز سے خوب واقف ہو گئے اور یہ تجربات انہیں ایک غریب الدیار اجنبی کی حیثیت سے دوسرے علاقوں میں رہ کر ہوئے، تو دست قدرت نے انہیں پھر اپنی جائے پیدائش کی طرف روانہ کیا، جہاں ان کے اہل و عیال اور ان کی قوم رہتی تھی، اور جہاں انہوں نے مشکل ترین فریضہ رسالت ادا کرنا تھا۔ اب وہ اسی راہ پر چل رہے ہیں اور اس سے وہ بھاگے اور بالکل یکے تنہا بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس ایک ہی راستے پر وہ کیوں آئے اور واپس ہوئے؟ یہ دراصل ایک جنگی مشق تھی، انہیں اس راستے کے نشیب و فراز اور راہ و گھاٹ سے خبردار کرنا مطلوب تھا، کیونکہ قدرت نے طے کر رکھا تھا کہ ان قریب اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے سینائی میں داخل ہونے، اور یہ دراصل ہراول دستے اور راہبری کی مشق تھی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود اپنے سوا کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہ پڑے، راستہ بتلانے والے بھی، کیونکہ ان کی قوم ایسی حالت میں جا گری تھی کہ انہیں چھوٹے بڑے سب کاموں میں رہنمائی کی ضرورت، اس لیے ذلت، غلامی اور ماتحتی نے انہیں پوری طرح بگاڑ کر رکھ دیا تھا، ان کے اندر کوئی تدبر اور کوئی سوچ نہ رہی تھی۔ اب معلوم ہو گیا کہ قدرت الہیہ کس طرح اپنی نظروں کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر رہی تھی اور ان کو فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے کس طرح اچھی تربیت جو ہے وہ دی گئی۔ اب ذرا دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی کا سفر کس طرح جو ہے وہ طے کیا۔ یہ سید قطب علیہ الرحمہ نے ان آیات کا خلاصہ سمجھے اور ان آیات پہ جو تبصرہ کیا ہے بڑے خوبصورت انداز کے اندر، اور اس پہ غور و فکر کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ مدبر ہے، یعنی جہان کی تدبیر بھی وہ خود کر رہے ہیں۔ اپنے کسی بندے کو نوازنا چاہتے ہیں تو کن حالات سے جو ہے اپنے اس بندے کو گزارتے ہیں، اور پھر بندہ جب ان حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو بظاہر محسوس ہوتا ہے، جس طرح صحابہ کہف کا قصہ پہلے آپ نے، لیکن حقیقت میں اس کے حالات کچھ اور بننے والے ہوتے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی اس کی رہنمائی اور اس کی زندگی کی تدابیر جو ہے اور وہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو سفر مدین سے مصر کی طرف ہوا، اس کے بارے میں قرآن حکیم نے جو تبصرہ کیا ہے اس پہ مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس مدت کو پورا کر دیا۔ یہاں اکثر و بیشتر مفسرین لکھتے ہیں اور بعض نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے کہ یہ مدت 8 سال 10 سال تھی،
اور آپ نے پورے 10 سال جو ہے وہ پورے فرمائے تھے. وَسَارَ بِأَهْلِهِ اپنے اہل کو ساتھ لے کر چلے. آنس من جانب طور نارا طور کی طرف سے آپ نے آگ محسوس کی. قالا کہا لِأَهْلِهِ اپنے اہل کے لیے امکثوا تم ٹھہرو. انی آنست نارا میں آگ محسوس کر رہا ہوں. لعلی آتیکم منہا بخبر او جذبۃ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے پاس اس آگ سے کو خبر لے آؤں یعنی یا کوئی انگارہ لے آؤں. لعلکم تستلون تاکہ تم اس سے اسے تاپ سکو یا گرمی حاصل کر سکو. اب اس آیت کریمہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو ایک تو ان کے ساتھ ان کی اہلیت. تورات اور تلمود کے حوالہ سے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے. اس لیے یہاں رب تعالی نے لفظ امکثوا فرمایا ہے جو جمع کا صیغہ ہے یعنی واحد کا صیغہ نہیں ہے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 2 سے زیادہ جو ہے آدمی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تھے. اب جب مدین سے آپ چلے اور طور تک پہنچنے تک درمیان میں جو سفر تھا قرآن اس سے خاموش ہے اور نہ ہی قرآن کا جو ہے یہ موضوع ہے. اس لیے قرآن نے اس درمیانے سفر کے حالات کو چھوڑ دیا ہے اور وہ نہ ہی حدیث میں کہیں مال کے راستے میں کیا ہوا کیسے سفر ہوا. باقی طور سے بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. تو اب اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آگ تاپنے کی بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ سردی کا موسم ہو اور پھر خبر لانے کی بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں راستہ بھی جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھول گئے ہوں. اس لیے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہاں امکثوا ٹھہرو میں آگ. اب یہاں آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ جب آپ مدین سے چلے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات موجود نہیں تھی کہ طور پہ پہنچوں گا تو وہاں مجھے نبوت اور رسالت جو ہے وہ مل جائے گی، بلکہ آپ تو مصر کے سفر کے ارادہ سے مدین سے نکلے تھے. اور یہاں مفسرین نے ایک یہ بھی بات لکھی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے شیخ مدین سے کہا کہ میں اپنے والدین اور اپنی برادری کے لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں. اور یہ بھی خیال کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرعون مر گیا ہو سکتا ہے کہ وہ فرعون جو ہے وہ ان واقعات جو پہلے گزرے ہیں قتل مطل کا اس کو بھول چکا ہو. لیکن جس طرح ہم نے سنا کہ یہ اللہ تعالی کی تدبیر تھی اور اس تدبیر کے تحت اللہ تعالی نے اپنے ہونے والے نبی کو مدین سے مصر کی طرف جو ہے وہ نکالا. ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ ایک وہبی چیز ہے، یعنی نبی کو اور رسول کو چند لمحے پہلے اللہ تعالی کی طرف سے یہ منصب عطا کرنے سے معلوم نہیں ہوتا کہ میں نبی بنایا جاؤں گا اور مجھ سے یہ ڈیوٹی یہ کام جو ہے لیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اچانک کسی بندے کے سر پہ نبوت کا تاج جو ہے وہ سجا دیا جاتا، بخلاف ان جادوگروں کے بازیگروں کے اور جھوٹوں کے جو پہلے سے جو ہے وہ خود بخود تیاری کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس منصب پہ پہنچ جائیں اور پھر ہم کو کرتب دکھائیں اور لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کریں. اللہ کے رسول کے دل میں ذرہ برابر بھی پہلے سے کوئی خیال ایسا نہیں گزرتا. اچانک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنا
पैगंबर जो है वो बना देते हैं। यहाँ जब आप मदीन से चले हैं तो कतन आपके जहन में ये नक्शा नहीं था कि वहां पहुंचकर ये बड़ी जिम्मेदारी जो है मेरे सपुर्द कर दी जाएगी। आप तो मिस्र के सफर से जो है वो आप इरादे से जा रहे थे। फलम्मा अताह, जब आप उस तूर के पास तशरीफ फरमा हुए पहुंचे, नूदिया मिन शातिल वादिल अयमनी फिल बुकातिल मुबारकत मिन अश-शजरत, तो आवाज दी गई वादी की एक जानब, दानी जानब की तरफ से मुबारक जगह में एक दरख्त से। यहाँ 3 चीजों का जिक्र है। एक तो वादी मुबारका, और फिर वो मुबारक जगह में वादी थी, और एक उस दरख्त से, यानी जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ जा रहे थे तो ये तूर जो है आपकी दाहिनी जानब जो है वो था, और फिर आपको उस वादी मुबारका में उस मुबारक जगह से एक दरख्त से जो है वो आवाज दी गई। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आवाज को मुबहम किस्म की आवाज नहीं थी कि चारों तरफ से जो है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज आ रही हो कि कोई बुला रहा है, बल्कि ये एक तरफ से आवाज थी, एक जानब से जो है ये आवाज थी। और आवाज क्या थी? या मूसा, ए मूसा, इन्नी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं, रब्बुल आलमीन हूं, तमाम जहानों का मैं रब हूं। और इससे पहले आप मुतालिया कर चुके हैं सूरह नमल में, वहां और अल्फाज आए हैं, लेकिन माना और मफहूम तकरीबन जो है वो सब का एक ही है, अल्फाज जो है वो मुख्तलिफ। वन अल के असाक, और आप जो है अपनी लाठी को डाल दे। वो लाठी जो मुद्दत हाथ से यानी 10 साल से आपके हाथ में थी, जिससे आप जो है वो बकरियां चराया करते थे, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म हुआ कि या मूसा इसको डाल दे। और जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको डाला, फलम्मा रआहा, तो बस उस वक्त जनाब मूसा ने उस लाठी को देखा, तहतज़्ज़ु, वो हरकत कर रही है। तहतज़्ज़ु का माना हरकत कर रही, कन्नहा जान, गोया के वो जान है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से जो सांप बना था, जो अल्लाह ताला ने आपको मोजा अता फरमाया था, रब ताला ने पहली सूरह तौहा में और सूरह नमल में आप पढ़ चुके हैं, सूरह शुरा में, वहां फरमाया फ़अल का मूसा असाउ फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन। सोबान, सोबान कहते हैं बड़े सांप को, जो बड़ा अजदहा होता है। और यहां ये भी बात अर्ज कर दूं, कुरान हकीम के अंदर और अरबी लुगत के अंदर एक लफ्ज सोबान है और एक हय्यत है। हय्यतुन का माना भी सांप होता है, लेकिन हय्यतुन का माना होता है मुअन्नस सांपनी। जो सोबान का मतलब होता है कि मुजक्कर सांप जो है। तो इससे ये भी पता चला कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से जो सांप बनता था, वो एक तो बहुत बड़ा होता था और एक जो है वो मुजक्कर होता था। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तहतज़्ज़ु, जब उसको देखा कि वो हरकत कर रहा है, और हरकत भी कैसी, कन्नहा जान, गोया के वो जान है। जान कहते हैं उस छोटे सांप को जो बड़ी तेजी के साथ जो है अपने पहलू बदलता है, तेजी के साथ जो है वो भागता है, तेजी के साथ जो है वो हरकत करता है। तो अब मुफस्सिरीन ने फरमाया कि था तो वो बड़ी जसामत वाला सांप जो लाठी से बना, और आप जानते हैं कि जो बड़ा भारी भरकम सांप होता है वो तेज भाग नहीं सकता,
तेजी के साथ हरकत नहीं कर सकता, वो ढीला ढाला होता है। लेकिन जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से सांप बना, अल्लाह फरमाते हैं वो था तो सोबान, लेकिन उसकी हरकत ऐसी थी कअन्नहा जान, गोया के वो छोटा सांप है जो तेजी के साथ जो है वो हरकत कर रहा। वल्ला मुदबिरन, जब वो अचानक लाठी सांप बन गई तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पीठ देकर भाग निकले। वल्ला मुदबिरन, पीठ देकर भाग निकले। अब यह आप गौर फरमाएं, क्या मुस्तकबिल का जो नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर और हिकमत में था, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वो इल्म में था, आपके शऊर में था। आप जानते थे कि इसके बाद मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, जिस जिम्मेदारी से बड़ी और कोई जिम्मेदारी कायनात में नहीं है, और मैं अल्लाह का मकबूल और जो है वो मुकर्रब तरीन बंदा बनाया जा रहा हूं। लेकिन बस ये अल्लाह की जात का खासा है, हर चीज को हर वक्त जो है वो जानना। आलिमुल गैब अल्लाह की जात है, न को पैगंबर आलिमुल गैब है, न को वली, और न को जिन, और न ही कोई फरिश्ता। अब वो लाठी सामने साम बनी है और अपनी लाठी है, और फिर वो हरकत कर रही है, लेकिन उससे आप पीठ देकर भाग निकले। और भागे भी कैसे हैं? अल्लाह फरमाते हैं वलम युअक्किब, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते थे कि वो जो सांप बना है अब उसका क्या बना है। अब कुछ कदम भागे होगे, वो सहरा था, तूर की एक जानब थी, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आई, या मूसा, ए मूसा अकबिल, ठहर जा, मुतवज्जे हो जा, वला तखफ, और खौफ मत खा, इन्नका मिनल आमिनीन, यकीनन तू तो अमन वालों में से है। यानी एक माना तो मुफस्सिरीन ने ये फरमाया है कि ऐ मूसा, डरने की बात नहीं है। और पीछे आप मुतालिया कर रहे हैं, रब ताला का फरमान है कि ऐ मूसा, अल्लाह के रसूल अल्लाह के पास डरा नहीं करते, वो तो दूसरों को डराने के लिए मुंतखब किए जाते हैं, न कि खुद डरने के लिए जो है। लेकिन ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का खौफ जो है, ये एक वो फितरती खौफ था जो इंसान की तबीयत में जो है वो हर छोटे बड़े के जो है वो तबीयत में जो है वो आ जाता है। तो फरमाया मुतवज्जे हो, वापस लौट, और फिर खौफ न कर, और इसको पकड़, इससे तू अमन में है, ये तेरा नुकसान कुछ नहीं करेगा, बल्कि तेरे लिए ये एक मोजज़ा और तेरे लिए जो है ये एक निशानी। यहाँ एक बात और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को मोजज़ात अता किए, और नबी का मोजज़ा उस कौम के अंदर जिस चीज का चर्चा होता था और जिस चीज को कौम जो है बड़ा कमाल समझती थी कि इस जैसा कोई और नहीं कर सकता, अल्लाह ताला उस कौम के उस नजरिए को तोड़ने के लिए उसी किस्म का मोजज़ा अल्लाह अपने नबी को अता फरमाते थे। यहाँ जिस तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को सांप, लाठी का सांप बनना, ये मोजज़ा अता फरमाया, इसलिए कि मिस्र के अंदर जादू का बड़ा जोर था, और जादूगरों के जो करतब थे उनमें सबसे बड़ा करतब यही था कि वो जब रस्सियां और लाठियां फेंकते तो वो लोगों की निगाहों में सांप बन जाती थी, हरकत करना शुरू कर देती। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक पैगंबर से उस जादू का तोड़ कराना था, तो इसलिए अपने पैगंबर को वही मोजज़ा अता किया जिसका चर्चा मिस्र के अंदर जो है वो था। इसी तरह जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में आप मुतालिया कर रहे हैं, हिकमत का बड़ा दौरा था, यानी बड़े बड़े हकीम और बड़े बड़े जो है मालिक जो है वो मौजूद थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को ऐसा मोइज़ा अता किया
جس سے بڑے بڑے حکما سب عاجز آ گئے، یعنی مادر زاد اندھوں کو ہاتھ پھینک کر ان کو نگاہ عطا کرنا، اور یہ برس اور کوہڑ والے لوگ جو لا علاج مرض ہوتا ہے، اور آج بھی جو ہے سائنسی دور میں بھی اس سے جو ہے وہ سائنس اور حکمت جو ہے وہ عاجز ہے، لیکن جناب موسیٰ کوڑ والے کے ہاتھ پھیرتے اور وہ ٹھیک ہو جاتا، یہ برس تو جسم پہ داغ، اس کو وہ ہاتھ پھیرتے اور ٹھیک۔ اسی طرح جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو فصاحت اور بلاغت کا بڑا جو ہے وہ زور تھا، یعنی شعر و شاعری کا اور خطابت کا جو ہے وہ بڑا زور تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے شعر بنا کر کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکا دیتے تھے اور نیچے لکھتے تھے کوئی ہے ماں کا لال جو ہمارے اس کلام کا مقابلہ کر سکے، ہمارے کلام جیسا جو ہے کو کلام بنا سکے۔ اور پھر یہ کتاب سبع معلقہ، یعنی وہ 7 بڑے بڑے قصیدے وہ کعبہ کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے شعراء نے جو ہے وہ لٹکائے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو قرآن جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا، اس لیے کہ وہ ان کی ساری فصاحت اور بلاغت جو ہے اور ان کی ساری شعر و شاعری جو ہے قرآن کے سامنے گنگ ہو کے جو ہے وہ رہ گئی تھی۔ وہ ایک واقعہ یقیناً آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، ایک لبید نامی شاعر تھا جو بہت بڑا شاعر تھا اور بے شمار اس کے آگے جو ہے وہ شاگرد تھے۔ یہ ایک دور تھا خطابت کا، شعر و شاعری کا، جب قرآن کا نزول ہوا اس سے پہلے، تو وہ آخری عمر میں کسی غار میں چلا گیا اور وہ اس کے شاگرد جو ہے وہ شعر بناتے اور پھر غار کے اندر وہ چھوڑ آتے اور پھر لکھتے کہ استاد جی ان کی جو ہے تصحیح فرما دیں، اور پھر وہ ہر ایک کے شعر کی تصحیح کر دیتا کہ یہاں یہ قافلہ ہے، یہ وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ آج بھی انڈیا کے اندر جو ہے نا یہ دور شعر و شاعری کا بہت اپنے عروج پہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہاں مہمان آئے تھے، تابش مہدی صاحب ہمارے ساتھی تھے، وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے، تو انڈیا سے ان کے شاگردوں کے فون آتے تھے کہ میں نے یہ شعر کہا ہے ذرا آپ اس کی تصحیح کر دیں، تو جب وہ غار کے اندر تصحیح کر دیتا دوسرے تیسرے دن اٹھا کے لے آتے۔ لیکن جب قرآن حکیم کی سورہ کوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو ایک لبید کے شاگرد نے لکھا استاد جی یہ 3 مصرے مکمل ہیں اور چوتھا مصرع آپ اس کے ساتھ جو ہے برائے مہربانی ملا دیں، ہم سے یہ نہیں مل رہا۔ لیکن جب وہ دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ اٹھانے کے لیے گیا کہ استاد جی نے اس سورہ کوثر کی 3 آیات کے مقابلہ میں چوتھی آیات جو ہے وہ ملا دی ہوگی، تو نیچے لکھا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے اور اس کا مقابلہ فصاحت اور بلاغت کے میدان میں کوئی کر سکتا نہیں۔ یہاں یہ بھی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کے جو معجزے تھے وہ ان کی ذات تک جو ہے وہ محدود تھے، جب تک پیغمبر موجود رہا ان کا معجزہ بھی موجود رہا، لیکن آخری پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم کی صورت میں معجزہ عطا فرمایا ہے یہ تا قیامت قائم و دائم ہے، جاری اور ساری ہے۔ یہ آپ کا معجزہ دائمی معجزہ ہے، یعنی قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، ہدایت کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، لیکن اس وقت کے شعراء اور خطباء کے رد کے لیے فصاحت اور بلاغت کے میدان میں اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ معجزہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا یہ معجزہ دنیا میں موجود ہے اور اس معجزے کے ذریعہ کے ساتھ جو ہے اس کی وساطت کے ساتھ لوگ جو ہے آپ کی امت میں اب بھی داخل ہو رہے ہیں اور تا قیامت ہوتے رہیں گے۔ اور سچی بات یہ ہے میرے بھائیوں، آپ
اگر کسی غیر مسلم کو قرآن حکیم دیتے ہیں تو وہ قرآن کے مطالعہ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر کسی کے مقدر میں ہدایت ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے ہدایت بھی پا جاتا ہے. میں نے آپ سے ایک واقعہ عرض کیا تھا، یہاں ہمارے برطانیہ میں یہ مانچسٹر کے قریب یہ جو بوڑھے اور معذوروں کے گھر بنے ہوئے ہیں، وہاں ایک اندھا آدمی تھا، اور وہ جو اس کے دوسرے ساتھی تھے، عورتیں اور مرد، وہ ہر وقت اسلام کو کوستے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر کیڑے نکالتے رہتے. ان کا یہ مشغلہ تھا، یعنی اور ان کا کوئی جو ہے وہ مشغلہ تھا ہی نہیں. جب بھی آپس میں بیٹھتے تو اس کو جو ہے یہ خیال ہوا، اس اندھے آدمی کو، بوڑھے آدمی کو، ذرا میں اس کتاب کا تو مطالعہ کروں جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے سے میں جانوں تو صحیح کہ حضرت محمد کی شخصیت جو ہے وہ کیسی تھی. اور اس نے ان ادارے والوں کو کہا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے وہ قرآن لا دو جو ٹٹول کر اندھوں کے لیے جو ہے وہ لکھا گیا اور بنایا. ہمارے یہاں برمنگم میں UK اسلامک مشن کا ایک ادارہ ہے، یعنی اس کی شاخ ہے، وہ قرآن جو ہے وہ چھاپ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، جو اندھے لوگوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں، ہر سال ہی وہ تقسیم کرتے ہیں میل. اب جب اس بوڑھے اندھے نے وہ ٹٹول کر قرآن حکیم کا مطالعہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی. پھر انہوں نے وہاں سے نکال دیا. وہاں مانچسٹر میں خضرہ مسجد ہے، وہاں پھر اس نے آ کر ٹھکانہ کیا، اور وہاں جو ہے وہ پھر قرآن کا مطالعہ کرتا، نماز اور روزہ جو احکام ہے اس نے آ کر جو ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم جو ہے آج بھی جس کو دیا جائے غور و فکر سے پڑھے تو اس سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. یہ آخری نبی کا جو ہے یہ عظیم معجزہ ہے میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر دور کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو معجزہ عطا کرتے ہیں. اور فرعون اور مصر کے اندر جو ہے جادوگری کا بڑا زور تھا، جو لاٹھیوں اور جو ہے رسیوں کو سام بنا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے اپنے محبوب پیغمبر کریم اللہ پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی وہی عطا کیا، یعنی لاٹھی کا سانپ بن جانا. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا معجزہ ہے اور دوسری آیات ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جو ہے ان پہ جو ہے وہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن حکیم کے نور سے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نور سے تمام انسانیت کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ مولانا. آج کے درس کے حوالے سے اگر ساتھیوں میں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ زوم میں ہاتھ کھڑا کرنے کی آپشن استعمال کرتے ہوئے اپنا سوال مولانا سے کر سکتے ہیں. جی فرمائیں. جی منیر حسین ہاشمی صاحب کا بھی جی سوال ہے. جی اپنا مائک آن کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب یہ کچھ روایت اس طرح بھی سننے میں آتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا تھا یہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت سے یہ لائے تھے. ذرا اس میں ذرا ہماری رہنمائی فرما دیں کہ یہ جس طرح کی جو روایات ہیں، یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کہاں تک درست ہیں. اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عصا ہے یہ آج بھی استنبول کے ایک میوزیم میں موجود ہے، تو آپ اس کو وہاں پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور جی وہ تھوڑی سی بعض مفسرین نے لکھا ہے جی کہ یہ وہ عصا تھا، لیکن یہ کوئی پکی روایت نہیں ہے، اسرائیلی روایت ہے. جی اسرائیلی بھی کمزور روایت ہے کہ یہ جناب آدم علیہ السلام کا جو ہے یہ عصا تھا، اور پھر
یہ حضرت شعیب کے پاس جو ہے وہ تھا. یہ تو اور دوسری بات جو ہے اس کے موجود ہونے کی، وہ تابوت سکینہ جو ہے یہ یہودیوں کا خیال ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ عصا آج بھی موجود ہے. تورات کی وہ تختیاں جو جناب موسیٰ یہ طور سے لائے تھے وہ بھی موجود ہیں، اور کچھ اور تبرکات جو ہیں وہ بھی اس تابوت سکینہ کے اندر. اور اس لیے یہ یہودی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسجد اقصی کے نیچے جو ہے وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ دفن کیا ہوا ہے، اس کو نکالنے کی. واللہ عالم پھر موجود ہے یا نہیں، ورنہ نیٹ پہ تو لوگ ڈال دیتے ہیں یہ جناب موسیٰ کا عصا ہے، لیکن وہ صندوق کے اندر بند ہیں یہ ساری چیزیں. اگر وہ صندوق ملے تو پھر وہ چیزیں مل سکتی ہیں. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی جی ریاض صاحب کا سوال ہے. جی فرمائی جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم. وبرکاتہ. جو تابوت سکینہ کے متعلق وہ فوری طور پر مولانا ذہن میں آ گیا. ایک دفعہ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ گدھے پہ رکھ دیا گیا تو وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بتاؤ وہ گدھا کہاں گیا تھا نا، تو اسی میں یہ تبرکات تھے نا وہ نیچے. دفن تو پتہ نہیں دفن کا وہ بھی پڑا ہے کہ تبرکات جو ہے نا وہ افریقہ کی طرف بھیج دیے گئے. وہ گدھا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ مجھے بتاؤ وہ تبرکات تم نے خود گدھے پہ رکھے تھے تو ان کو آپ نے وہ کہاں گئے تھے نا، وہ دلیل کے طور پہ وہ کرتا تھا. اس کا ذکر ریاض بھائی سورہ بقرہ میں موجود ہے تابوت سکینہ کا، لیکن مولانا نے بھی اگر لکھا ہے نا جی تو یہ قرآن کی بات نہیں ہے. مولانا نے تورات کے حوالے سے یہ بات جو ہے نا وہ لکھی ہوگی، یا پہلی کتابوں کے حوالے سے مولانا نے جو ہے نا یہ بات لکھی ہے. قرآن حکیم کے اندر صرف جو ہے وہ جالوت اور طالوت کے جہاد جناب داؤد علیہ السلام جس میں تھے وہاں اس کا ذکر موجود ہے. جب بنی اسرائیل کی قوم جو ہے جناب طالوت کو جو ہے وہ اپنا رہنما لیڈر نہیں مان رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی کے جو قوم چھین کر یہ لے گئی تھی اس قوم سے جو ہے یہ واپس کرائے تھے وہ صندوق جو ہے. اب کہاں ہے جی؟ یہ یہودیوں کی روایت ہے کہ وہ نیچے دفن کیا ہوا ہے. جناب سلیمان علیہ السلام نے جو وہ ہیکل بنایا تھا اس کے نیچے اس کو جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. اللہ عالم. جی میرا ساتھ میں ایک اور سوال ہے معجزہ کے متعلق، میں کر سکتا ہوں؟ جی فرمائیں جی. جی بسم اللہ. مولانا محترم معجزہ کے متعلق کافی چیزیں آپ نے بہت تفصیل سے بیان فرما دیا ہے، لیکن معجزہ ہوتا ہے آج کے دور میں کرامات ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آگے بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ قرآن تو ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہی ہے ہمارے پاس، لیکن یہ تو معجزے سے بڑھ کے بھی ایک حقیقت ہے نا قرآن. اگر معجزہ جو ہے نا وہ ریاض بھائی حقیقت ہی ہوتی ہے نا. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی پھینکتے تھے سام بنتا تھا، وہ کوڑی مچھی کا جادوگروں والا تو نہیں بنتا تھا نا، وہ حقیقتاً جو ہے وہ بنتا تھا اور پھر واپس. معجزہ تو اسی کو کہتے ہیں نا جی. جی میرا سوال مولانا محترم یہ ہے کہ معجزہ جو کرامات ہوتی ہیں اس کو دلیل کے طور پر قانون کی شکل میں یا فرض کی شکل میں اس میں کیا نہیں، تو قرآن جو ہے یہ معجزہ ہونے کی صورت میں دلیل ہے نا جی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور اللہ کا کلام ہونے پر جو ہے. آپ کا سوال شاید صحیح سمجھا نہیں میں. جی
مولانا ذرا مشکل ہے میرے لیے بھی یہ سوال، میں سارا دن اس کی پوچھنے کا کوشش کرتا رہا ہوں اس کے موج اچھا سے۔ آپ جو ہے نا پھر فون کریں نا، آواز بھی کم آ رہی ہے آپ کی، فون کریں، فون پہ پھر بات کریں گے ٹھیک ہے، تفصیل کے مہربانی ساتھ۔ جی، شکریہ جی۔ جی مولانا میرے 2 سوالات ہیں جی اس جی دوران، جی اگر کسی فرمائیں اور جی ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی سب سے پہلے یہ جو آپ نے ذکر فرمایا کہ ہر نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے جو اس دور میں وہ چیز زیادہ مشہور ہو، تو جی جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی جادو کا دورہ تھا، اور جو ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ قرآن میں بیان کیا جاتا ہے وہ بھی میرے خیال سے اسی دور سے اس کا تعلق ہے، تو حضرت سلیمان کو پھر یہ معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ دیکھیے میرے بھائی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جو تھے نا جی، وہ بڑے طاقتور قسم کے جو ہے وہ حکمران تھے۔ جس طرح پہلے ایک مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے رب مجھے وہ حکومت ہبہ کر جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد جو ہے وہ کسی کو نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو وہی حکومت جو ہے، یعنی جنات ان کے تابع تھے، چرند پرند جو ہے وہ ان کے تابع تھے، ہوا جو ہے وہ ان کے تابع تھی، یعنی اس قسم کے جو ہے وہ بڑے اللہ کے لاڈلے جو ہے پیغمبر بھی تھے اور ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ لیکن یہ جو جادو ہے نا، یہ جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کی تردید کی ہے کہ بعد میں جب وہ ہاروت و ماروت کا واقعہ ہوا نا جی، تو یہ یہودی لوگ کہتے تھے کہ یہ جادو تو سلیمان علیہ السلام بھی کرتے تھے اور ان کی حکومت جو ہے اسی جادو کے ساتھ جو ہے وہ قائم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تردید کی ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے تو کبھی کفر نہیں کیا، اس لیے کہ جادو کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو کفر سے خالی ہو، کفر کرنا پڑتا ہے تو پھر جو ہے وہ جادو ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ پھر ہاروت و ماروت کا قصہ جو ہے یہ ان کے بعد ہے، بلکہ یہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے تھے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ اس جادو کے زور پہ جو ہے وہ قائم تھی، حالانکہ وہ اللہ کی قدرت اور حکمت سے جو ہے وہ تھی جو ہے، لیکن آج بھی جو ہے یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے سلمانی جادو اور وہ یہ سب جھوٹ ہے۔ جی اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں یہ جی فرمایا ہے، جی بلکہ اس سے پہلے ایک اور آیت ہے، وہ مجھے یاد نہیں آ رہی کہ وہ کون سی صورت میں ہے، جس میں یہ اللہ تعالیٰ مفہوم نے بتائیں جی۔ کہ اس میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے اس طریقے سے بات کی جیسا کہ بات کرنے کا حق ہے۔ اس قسم کی کوئی آیت ہے، مجھے اس کا یعنی کہ یاد نہیں آ رہا کہ وہ کون سی صورت میں ہے، کہ ایک جگہ تو اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ سے اس طرح بات کی جس طرح بات کرنے کا حق ہے، جی اور لیکن سورہ شورا میں پھر یہ کہا جا رہا ہے، یہ آیت آتی ہے کہ جی کہ اللہ کسی تعالیٰ کسی سے بات نہیں کرتے جی۔ ہاں جی، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے جی روبرو بات کرے۔ تو جہاں تک آپ جی جی پہلی بات ہے نا جی آپ کی کہ ایسے بات کی جس طرح بات کا حق ہے، یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے، بلکہ سورہ مریم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے سرگوشی فرمائی، اور یہاں بھی جو واقعہ طور پہ اور سورہ طٰہٰ میں آپ نے پڑھا ہے، اس میں وہ اس درخت کے شاخوں سے جو ہے وہ آواز آئی تھی، نہ کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کے سامنے تھی۔ اور سورہ آراف میں آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کی اللہ اپنا حق مجھے دکھاؤ، تو اللہ نے فرمایا کہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جب زیادہ اصرار ہوا تو پہاڑ پہ تجلی ڈالی اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ رہے، اور پھر وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بھی بے ہوش ہو کر جو ہے وہ گر پڑے تھے۔ تو جناب موسیٰ سے جب بھی بات ہوئی ہے نا جی، قرآن حکیم نے جہاں بھی ذکر کیا ہے
وہ پردے کے پیچھے سے بات تھی، نہ کہ آمنے سامنے جو ہے. یہ جو آمنے سامنے والی باتیں کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ ماں گپیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی جی سورہ شورا کی جو آیت نمبر 51 ہے، اس میں آگے اللہ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی جی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، روبرو. جی ہاں اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، جی ہاں یا پھر کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو جی اس کے حکم سے وہ جو کچھ جی چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یعنی کہ جی یہ جی 3 طریقے ہیں کہ جی یا تو وحی کے طور پر بات ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، جی یا کوئی فرشتہ بھیجا جاتا ہے. جی تو اب یہاں سے ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے کہ جی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سے روبرو کلام فرمایا اور اللہ کا دیدار بھی فرمایا. تو کیا یہ آیت اس چیز کی تردید کرتی ہے؟ نہیں، دیکھیے جی، جب لوگوں نے یہ کہا نا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں تمہاری یہ بات سن کر کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کو دیکھا ہے اور اللہ کے سامنے روبرو بات کی ہے. اللہ تو کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس اللہ کو کوئی آنکھ نہیں پا سکتی اور نہ ہی جو ہے اللہ سب کو پا سکتا ہے. باقی جو صحابہ میں سے کچھ بزرگ تھے نا جی، جو اس بات کے قائل تھے کہ اللہ نے اپنا دیدار کرایا اپنے نبی کو، وہ بھی اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اللہ نے پھر اپنے نبی کو جو دوسرے جہان والی طاقتیں اور صفات ہیں نا جی، اس وقت وہ عطا کر دی تھی، اس لیے کہ دوسرے جہان میں آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے نا جی، جس طرح اللہ کی شایان شان ہے. لیکن دنیا میں اور اس دنیا کی زندگی کی حالت میں جو ہے اس کی حقیقت میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ کا فرمان ہے. باقی واعظین کی یہ باتیں ہیں، اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پاک نبی وہاں گئے تو پھر نبی پاک نے فرمایا میں ادھر سے آیا ہوں، اب تو بھی تو نیچے آنا میرے پاس جو ہے. پھر کرسی پہ بیٹھ کے اور جو ہے وہ باتیں ہوئی. تو یہ ایسے ہی قصے اور کہانیاں اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ خوش کرنے کی باتیں ہیں، لیکن اس میں حقیقت اما عائشہ صدیقہ ڈٹ کر اس کا جو ہے وہ انکار کرتی ہے کہ نبی پاک نے، بلکہ قرآن حکیم کے اندر جو ذکر آتا ہے وہ نبی پاک نے جبرائیل امین کو 2 دفعہ دیکھا اصلی شکل میں. صحیح ہے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی اور کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی درس کے حوالے سے یا درس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو جو وہ جی پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمائیں جی، اب ٹائم بھی پھر تھوڑا ہے نا. جی ابھی 10 منٹ ہیں ہمارے پاس مولانا. جی 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 ابھی فی الحال کوئی سوال سامنے نہیں آ رہا. اقبال بھائی ہیں جی؟ ہاں جی اقبال بھائی ہیں. اچھا چلے سوچ لیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. نہیں مولانا صاحب کوئی سوال نہیں میرا ہے. نہیں میں نے ویسے ملاقات کے لیے پوچھا. جی جی جزاک اللہ جی. جی اللہ تو خوش رکھے. تو ابھی سوال کوئی میرے خیال سے سامنے نہیں آ رہا اور کوئی سوال نہیں ہے، تو پھر ہم اپنا اگلا جو حصہ ہے درس کا وہ شروع کرتے ہیں. درس حدیث والا آپ اس طرف بڑھے جی. پھر جی جی ٹھیک ہے. تو آج کا جو موضوع ہم نے منتخب کیا تھا وہ تھا گمان کے حوالے سے، کہ قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گمان کے بارے میں جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. مجھے کہہ رہے ہیں جی 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 گمان کے بارے میں جی. ہاں جی دیکھیے جی، ایک بنیادی چیز جو ہے نا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو بزرگوں نے کی ہے. اگر آپ نے جو ہے وہ
کسی آدمی کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے نا جی، تو آپ کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے جی۔ لیکن اگر آپ نے کسی آدمی کے بارے میں برا گمان کرنا ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 2 گواہ ہونے چاہیے، اور اس کے بغیر اگر 2 گواہوں کے بغیر اگر آپ جو ہے وہ کسی کے بارے میں برا گمان کریں گے تو آپ جھوٹے قرار دیے جائیں گے۔ لیکن اگر اچھا گمان کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کے لیے کسی کی جو ہے وہ گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی اور دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا چاہیے جی۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ گمان کے حوالے سے کچھ جی باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ گمان کی قرآن میں اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے، بہت جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے۔ خصوصاً قرآن میں جتنے بھی جو مشرکین ہیں اور کفار ہیں، یا جو بھی لوگ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہوں یا ان سے پہلے کے ہوں یا آج کے دور کے ہوں، جو لوگ بھی اللہ کے وجود سے، اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ اصل میں اپنے گمان کی پیروی ہی کرتے ہیں۔ اور اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ نہیں ہے تو انہوں نے اس چیز پر چلنا شروع کر دیا۔ ان کے ذہن میں یہ گمان آیا کہ یہ بت ہماری حاجات پوری کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ گمان آیا کہ یہ نبی جھوٹے ہیں، تو انہوں نے ان پر جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ وعلیکم السلام۔ اس طریقے سے دنیا میں جتنی بھی مشرکانہ عقائد ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار ہے، یا فرشتوں کی ذات سے انکار ہے، توحید سے انکار ہے، رسالت سے انکار ہے، ان تمام چیزوں کی پشت پر کوئی نہ کوئی گمان، کوئی نہ کوئی ایسا خیال، کوئی نہ کوئی ایسی من گھڑت بات، کوئی نہ کوئی ایسی سوچی ہوئی بات ہی موجود ہوتی ہے جس کی بنیاد پر لوگ اس چیز پر عمل کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے قرآن میں جگہ جگہ اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور گمان کی جو سچائی ہے اس کے لیے بندے کو جستجو کرنی چاہیے، کیونکہ اس قسم کے خیالات، اس قسم کے وسوسے، یہ شیطان ہی انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں بھی فرمایا ہے کہ یہ جو وسوسے ہیں یہ جنوں اور انسانوں کے ذریعے ہی انسانوں کے دلوں میں پہنچتے ہیں اور ان کے دلوں میں وہ راسخ ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اس کے 2-3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان، جو کہ شرک اور کفر اور اس قسم کی چیزوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو گمان ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گمان کا تعلق اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، کہ انسان جیسا گمان اپنے رب سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو اس کی جزا یا اس کا نتیجہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اور اس کی وضاحت اس طریقے سے فرمائی کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ اچھے گمان کے ساتھ دعا کرے، وہ یہ خیال نہ کرے، وہ اپنے دل و دماغ میں یہ خیال نہ لائے
کہ मेरी ये दुआ पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी, बल्कि उसको मुकम्मल यकीन होना चाहिए अपने रब ताला पर, अपने खुदा पर, अल्लाह ताला पर कि हाँ ये दुआ ज़रूर कबूल होगी, मेरा रब इस चीज़ को ज़रूर सुनेगा और इसको ज़रूर कबूल करेगा। और यही गुमान का पहला दर्जा है कि उसको अपने रब पर पूरा यकीन हो। अगर वो इस गुमान के साथ, यकीन के साथ या ख्याल के साथ उसमें शक व शुबे की गुंजाइश होगी और शक करेगा कि पता नहीं कबूल होती भी है या नहीं होती, तो असल में ये जो चीज़ है, ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि खुदा न खास्ता उसका जो खुदा है वो ये चीज़ करने पर कादिर नहीं, कुदरत नहीं रखता। क्योंकि अगर उसको यकीन हो कि हाँ ये चीज़ मेरा खुदा ज़रूर पूरी करेगा, या मेरा खुदा में, मेरे रब में इतनी ताकत है, इतनी कुदरत है, वो इतना अजीम है कि वो ये दुआ और ये मेरी ज़रूरत पूरी कर सकता है, तो उसको उसका ज़रूर यकीन होगा। अगर उसको ये यकीन शक होगा उसके ज़हन में कि ये कबूल होती भी है या नहीं होती, तो उसका मतलब यही निकलता है कि वो अपने खुदा को खुदा न खास्ता कमज़ोर जानता है, या उसको उस पर यह मुकम्मल यकीन नहीं है। अगर उसको मुकम्मल यकीन हो तो वो ज़रूर बज़रूर इस यकीन के साथ दुआ करेगा कि हाँ ये दुआ कबूल होगी और मैं ऐसे रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा हूँ जो हर चीज़ करने पर कादिर है। तो ये मामला होगा एक बंदे का उसके खुदा के साथ। फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ़ अहादीस में ज़िक्र आया है कि बंदा अपने उस गुमान का ताल्लुक बंदे और दूसरे बंदों के साथ, कि इंसान अपने दूसरे जो उसके साथ मुआशरे में, उसके घर बार में उसके साथ रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ उसका जो ताल्लुक है वो किस किस्म का है, उसके बारे में उनका जो गुमान है वो किस किस्म का है। तो इस बारे में भी कुरान में इरशाद है कि बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, यानी कि जिसको आजकल के दौर में जिसको अंग्रेज़ी में हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, कि एक चीज़ देखी और उसके बारे में फिर सोचना शुरू किया, और सोचते सोचते फिर कभी कुछ ख्याल आया, कभी कोई और ख्याल आया, फिर उस ख्याल के अंदर शैतान ने भी अपने वसवसे डाले, और इस तरीके से वो एक जो छोटी सी जो बात होती है वो बढ़ते 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 वो बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से वो इस कदर बड़ी बन जाती है कि एक बहुत मजबूत ताल्लुक वो ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं और वो ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ से भी मना फरमाया गया है। कुरान भी इस चीज़ की मज़म्मत करता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस में इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि जब भी किसी के बारे में कोई बात करो तो उसके बारे में अच्छा गुमान रखो। उसकी बेशुमार मिसालें हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती हैं, और उसका ज़िक्र ख़ुद कुरान में भी मौजूद है कि जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बहतान लगाया गया, तो उस बहतान लगाने की जो वजह थी वो यही बुरा गुमान था। कुछ लोगों की साजिशें भी थीं, लेकिन उसकी जो साजिश और उस वसवसे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही गुमान ही था कि उन लोगों ने ये नहीं देखा कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं, किस पर बात की जा रही है और किसकी इज्जत को उछाला जा रहा है। उन्होंने सिर्फ अपने गुमान की पैरवी की, और जिन लोगों ने उसको फैलाया या उसको बढ़ा चढ़ा कर उसकी बात की और उन्होंने उसको उसी तरीके से आगे बयान कर दिया, और वो जो गुमान था, जो गलत ख्याल था, वो फैलता चला गया, जिसकी कुरान ने ख़ुद मज़म्मत फरमाई है। और बाकायदा तौर पर ये अल्लाह ताला ने उन आयात में फरमाया है
کہ جن لوگوں نے, اس کا خلاصہ میں یوں بیان کروں گا کہ جن لوگوں نے یہ چیز سنی تو جو مومن مرد اور عورت تھے انہوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ ایک بہتان ہے. یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اس چیز کی تربیت دی ہے کہ اگر آپ کو کوئی غلط بات, کوئی بری بات یا کوئی ایسی بات سننے کو ملتی ہے تو آپ فوراً اس کے بارے میں کوئی گمان, کوئی خیال اپنے ذہن میں پیدا نہ کریں, بلکہ پہلے اس کے وجوہات جاننے کی کوشش کریں, پہلے اس کی اصلیت جاننے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے, اسی وجہ سے آج کل دنیا میں جتنے بھی فسادات ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ وہ چیز سنتے ہیں اور بغیر تحقیق کیے, بغیر اس کی معلومات لیے اس چیز کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اور وہی جو ایک گمان ہے, جو ایک برے خیال ہیں, جو انسان کی اپنی ذہن کی بنائی ہوئی سوچیں ہیں, وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور خصوصاً آج کل کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا, اس میں یہ چیز بہت زیادہ سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ صرف ایک انگلی, پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی کسی کے پاس جائے گا, اس سے ملے گا, اس سے بات کرے گا, اس کو وہ بات سنائے گا, تو پھر وہ بات دن میں بمشکل 10 سے 12 لوگوں تک پہنچے گی. لیکن آج کل کے دور میں صرف ایک انگلی کے اشارے سے وہ جو چیز ہے وہ آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جو چیز ہے آج کل کے دور میں خصوصاً بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس چیز پر کہ کوئی بھی چیز جو سننے کو ملے, خصوصاً سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں, بہت زیادہ سازشیں کی جا رہی ہیں, ان کی یہی وجہ ہے. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ میں ہمیں یہ چیز بیان کی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ تک پہنچے اس کی تحقیق کریں اور اس کے بارے میں کوئی بھی بدگمانی اپنے ذہن میں یا اپنے دماغ میں پیدا نہ کریں. اس چیز کو کوشش کریں کہ اس کی تحقیق کریں اور بغیر تحقیق کے اس کو آگے نہ پھیلائیں. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بغیر تحقیق کے کوئی بھی چیز آگے بیان کرتا ہے تو اس شخص کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر چیز بغیر تحقیق کے ویسے ہی آگے بیان کر دے. تو لہٰذا اچھا گمان رکھنا اور اچھے خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس سے ہمیں جو شرک اور کفر سے ہمیں نجات ملے گی. اور وہی خیالات نبی کے بارے میں اور اپنے صحابہ کے بارے میں, ان کے بارے میں رکھیں گے تو ہمیں ان کی اسوہ سے, ان کی زندگی سے زیادہ سیکھنے کو ملے گا. یہی چیزیں ہم اپنے ملنے جلنے والوں, بہن بھائیوں, دوستوں اور دوسرے احباب کے ساتھ رکھیں گے تو ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے. لہٰذا اس چیز کا ہم سب انشاءاللہ اس کی کوشش کریں کہ اچھا گمان رکھیں اپنے بھائیوں کے بارے میں, اور اگر ان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات, کوئی ایسی بات جو کہ اس سے پہلے کبھی سننے کو نہ ملی ہو, اس پر فوراً یقین نہ کیا جائے, بلکہ پہلے اس کی جو وہ بات بتا رہا ہے اس کو بھی منع کیا جائے, اس کی بھی تصحیح کی جائے, اور خود بھی اس چیز کو پھیلانے کی بجائے اس کی تحقیق کر کے سچائی کی طرف اور صحیح ایسا اس کا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ وہ چیز مزید پھیلنے سے بھی بچے اور دوسرے کی جو عزت ہے وہ بھی محفوظ رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, ایک دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات اپنے دل و دماغ میں رکھیں. آمین ثم آمین. عاطف بھائی اگر ٹائم تھوڑا ہو تو جو ساتھی یہاں پہ یعنی کہ ہمارے ساتھ شامل ہیں, اگر اس سلسلے کے اندر یعنی کہ سوال کی صورت میں یا ان کے ذہن کے اندر یعنی کہ گمان کی کوئی یعنی کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو وہ شیئر کر سکتے ہیں. جی 15 منٹ ہیں ہمارے پاس, اگر کوئی اس میں مزید
اور جاننا چاہ رہے ہیں کوئی اپنی مزید کوئی احادیث وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنا کوئی تجربہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے ہماری اصلاح ہو سکے، کہ جو ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو یا ان کے ذہن میں کوئی اس بارے میں حدیث ہو یا قرآن کا کوئی آیت ہو تو وہ ضرور پیش کریں۔ جی ریاض صاحب ہیں، ریاض صاحب جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یہ نیک گمان والا جو ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس کے ساتھ میں وہ دوسری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ گھر پہ آیا تو آپ نے اس کی خدمت خاطر اور بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی عائشہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، وہ حدیث ہے یا روایت ہے وہ آپ لوگوں سے یقیناً اقبال صاحب کے ذہن میں دی۔ اگر ان دونوں کو پیرالائم میں دیکھا جائے تو کیونکہ ہمارے جو زندگی ہے پریکٹیکل زندگی ہے، اس میں ہمیں اس کو کسی توازن اس کا کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے ان دونوں چیزوں کو؟ ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے، میں تھوڑے سے ٹائم کے اندر اس حدیث کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو مفہوم ہے اس کو انشاءاللہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ موٹی جو بات یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور یعنی کہ اگر کسی کے انسان کے ساتھ یعنی کہ آدمی کو معاملہ کرتا ہے تو اس کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں، اس کی اچھائیاں اور برائیاں، یعنی کہ وہ اس حرکت کی وجہ سے، اسی کے اقدام کی وجہ سے آدمی خود جو ڈسیزن اس کے پاس موجود ہے، یعنی کہ اس کے پاس یہ اپرچونٹی یا چوائس موجود ہے، تو اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کے حوالے سے، یعنی کہ جو بدگمانی کی بجائے اس اچھے کام کی وجہ سے بھی اس کے نیک خیال کر سکتا ہے۔ یہ کہ ممکن ہے کہ اس کے یعنی کہ اس نے اس طرح سے کیا ہو، ممکن ہے کہ اس نے اس طرح سے کیا ہو، یعنی کہ جب کہ اس کی سیرت، اس کی کردار جو ہے وہ آپ کے سامنے، اس کی اچھائیاں زیادہ یعنی کہ آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہو، اگر اس سے کوئی ایسی حرکت یعنی کہ ہو گئی ہے جس سے آدمی یعنی کہ ایک رائے قائم کر سکتا ہے، تو دو میں سے یعنی کہ ایک رائے قائم کر رہی ہے تو آپ اچھائی کی رائے قائم کریں، یعنی کہ ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بدگمانی، جب تک آپ کسی کے انسان یعنی یہ حدیث کا مفہوم ہے جو مشتاق بھائی نے مجھے بھیجی ہے، اور اس سے یعنی کہ بد زن یا بدگمانی جو ہے، جب تک آپ اس کو اپنے حد تک رکھیں، اپنی زبان پہ لے کے نہیں آئیں گے تو وہ اس حد تک تو بدگمانی اس زمرے میں، گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گی، جھوٹ کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ لیکن جب آپ کا بدگمانی کو اظہار جب اپنی زبان سے اس کا کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ گناہ کا کام ہوگا، برائی کا کام ہوگا، جھوٹا کام ہوگا، جو آپ کے کھاتے میں وہ درج ہو جائے گا۔ تو جہاں تک یہ جو آپ نے حدیث کی جو بات کی تھی وہ یہ ہے کہ جو اگر ایک شخص اپنی برائیوں سے یعنی کہ دوسروں پہ عیاں کر رہا ہے کہ میں اس زمانے کا یا اس وقت کا میں برا شخص ہوں، یا خود ہی یعنی کہ اپنی برائیوں کو وہ چھپانا نہیں چاہتا اور وہ اپنی برائیوں کا وہ اظہار کرتا ہے، تو اور اس شخص کی برائیوں سے دوسرے آدمی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو پھر آدمی اس کی اس حرکت کو عیاں کر دے تاکہ اس کی برائی کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو برا شخص ہے جب وہ اچھے شخص کے ساتھ وہ ملاقات کرتا ہے، اگر اس کی برائی دوسروں پر عیاں نہیں ہوگی تو وہ جو دیکھنے والا وہ تصور کر سکتا ہے کہ یار یہ شخص جو ہے جو اچھائی کی باتیں کرتا ہے، یعنی کہ بہت اس کا کردار اچھا ہے، اور لیکن اس کے باوجود یہ برے شخص کے ساتھ کھڑا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ برے شخص کو اس نیک شخص کے ساتھ دیکھ کر وہ ایک یہ اس شخص کے متعلق وہ رائے قائم کر لے کہ یہ بھی اچھا شخص ہی ہوگا، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لے جس سے اس کو بعد میں نقصان اٹھانا پڑے۔ یعنی کہ یہ تنبیہ کے طور پر ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی نیک آدمی کے ساتھ کسی برے آدمی کا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی بھی اچھا ہی ہے یا اچھا ہو سکتا ہے یا وہ کوئی معاملات اس کو اس وجہ سے کر لے۔ اس کا یہ ہے کہ اس کی برائی کا بتانا کہ یہ معاشرے کا برا شخص ہے، اس کے صرف بیک گراؤنڈ میں صرف یہ تھا کہ صاف ظاہر ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرے گا اور دوسرے لوگ جو ہیں
وہ اس سے تاثر لے سکتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے اچھا آدمی ہوگا جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اچھی گفتگو کر رہے ہیں, ہنس کے اچھے اخلاق سے جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں. اس کی جو ہے یعنی کہ وہ جو میری سمجھ میں جو چیز تھی وہ یہ ہے. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. جی ریاض صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ پہلے ہی ہاتھ کھڑا کیا انہوں نے میرا خیال ہے. وہ سوال ہو گیا, جواب ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. جی اچھا چلیں, صحیح, جی بہت شکریہ. جی مشتاق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے لگتا ہے کچھ مکس اپ کر گئے آپ. اصل میں اسلام برائی سے نفرت کرتا ہے, انسان سے نہیں کرتا. ایک بہت سخت حدیث ہے کہ اگر آپ کی کسی کے بارے میں, سخت حدیث نہیں, ایک حدیث اس طرح کہ اگر آپ کو کسی کے عیب کا پتہ ہے اور اس کے اوپر آپ پردہ ڈالتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کسی زندہ درگور کی بچی کو بچا لیتے ہیں. یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ بھی ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو آپ برا کہہ دیں گے پھر وہ آپ کو اچھے لوگوں میں سے وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو اسلام کسی کی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کی بات کرتا ہے کہ وہ اس کا بھرم رہے. جب ایک دفعہ انسان کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ اچھی محفل سے نکل جاتا ہے, اپنے آپ کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا کہ میں یہاں پہ لائک کرتا ہوں. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ ہوں, مجھے لوگ سمجھتے ہیں میں برا انسان ہوں, لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے, میں یہاں پہ دوبارہ نہیں آؤں گا. یہ ایک نفسیاتی انسانی اس کی بات ہے. تو اس حوالے سے جو مجھے لگا ہے, میں تھوڑا سا, کیونکہ سب لوگ ادھر ہیں, میری اپنی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ اسلام کی نیچر ایسی نہیں ہے. اسلام کی نیچر مختلف ہے اس کے حوالے سے کہ کسی کو برا نہیں کہنا, اس کی برائی کو کرنا اور اس کو پھر اصلاح کرنا, اور اس انداز کے اندر کہ وہ بندہ ایسی اس انداز کے اندر ہو اس کی اصلاح کی, وہ اس میں اصلاح کے پہلو زیادہ ہو. لیکن اس کو اجاگر کرنا یہ صرف ایک دو جگہ پہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی یہ اس بارے میں پوچھتا ہے, حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کسی کے کوئی رشتہ میں نے دینا ہے, وہاں پہ آپ مجھے کیا اس کے بارے میں آپ دیتے ہیں, تو وہاں آپ سچ کہہ سکتے ہیں, اس کی برائی بتا سکتے ہیں, اس کی خامی بتا سکتے ہیں, کیونکہ اس کی ساری زندگی کا معاملہ ہے کہ اس میں یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا ہے. لیکن عام جو ہے چھوٹے معاملات کے اندر یہ میرے خیال سے وہ بندہ پھر اگر ہم ایسے کرنا شروع کر دیں تو ہم سب لوگوں کے اندر خامیاں ہیں, تو ہم سب لوگ ایک دوسرے سے جڑنا شروع ہو جائیں گے. لیکن میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. جو مجھے لگتا ہے میں نفسیاتی حوالے سے بھی یہ بات, انسانی نفسیات کے حوالے سے بھی یہ ہے, جب انسان خود کو برا محسوس کرنا شروع کر دے پھر وہ محفل میں اپنے آپ کو کنسیڈر کر لیتا ہے کہ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ میں یہاں نہیں فٹ کر سکتا, وہ پھر اپنے دوسرے لوگوں کو جانا شروع کر دیتا ہے. جب تک اس کے بھرم رہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وہاں پہ فٹ رکھتا ہے, بے شک وہ گناہ گار بھی ہو سکتا ہے میری رائے غلط بھی ہو, لیکن اس پہ دوبارہ سے آپ غور کیجیے گا. مشتاق بھائی, یہ اسپیشلی کیسز میں یعنی کہ وہ حدیث بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے حوالے سے بتایا کہ یہ اللہ کے اپنے اس کا برا شخص ہے. اس میں یعنی کہ اس میں اگر کوئی آپ کے ذہن کو ہے, ذہن کے اندر, کہ وہ بات کس طرح, اس کو ڈیفینیشن کس طرح سے کریں گے اس کو. نہیں, برا ہونا دیکھیے ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو اظہار کرنے کی ہمیں اجازت پھر بھی نہیں ہے, اس کے برے ہونے کی اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. آپ نے تو کیا تھا نا, بات یہ ہے کہ آپ نے کیا تھا, آپ نے بتایا ہے کہ یہ حضرت عائشہ سے یہ ایسے ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے, یہ ایک حدیث ہے, لیکن آپ اسلام کا جو مجموعی وہ دیکھیں نا, جو کنسیپٹ ہے اس حوالے سے ایسا اسلام نہیں کرتا نا. عبداللہ بن ابی کے بارے کتنا عرصہ ہمارے 12 سال رہا ہے نا, تو آپ وسلم کی جنازہ پڑھنے تک چلے گئے تھے. جی اس کی زندگی میں ایسا معاملہ بھی ہے تھا, ایک صحابہ کرام, بلکہ ان کا بیٹا چلا گیا تلوار لے کے, جب انہوں نے کہا تھا کہ آج ذلیل لوگ خوار ہوں گے اور جو ہے عزت والے, اور پھر وہ دیکھیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کو منع کر دیا تھا, حالانکہ وہ کتنا بڑا معاملہ تھا. جی اس میں میرے خیال سے خلاصہ اس کا یہی ہوگا کہ مجموعی طور پر ہم اس چیز کی حوصلہ شکنی کریں گے کہ ہم مجموعی طور پر کھلے عام کسی کی برائی کریں, لیکن اگر انفرادی طور پر اگر کوئی مجھ سے مشورہ مانگتا ہے, مجھ سے کوئی رائے مانگتا ہے جس سے کہ اس کی, جس طرح آپ نے کہا کہ رشتے والی بات ہے یا اس کا کوئی کاروباری نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, تو پھر ہم اس کو اپنی جو مخلصانہ رائے ہے یا جو سچ ہے وہ بیان کریں گے, تاکہ اس سے اس کی صرف اس آدمی کی حد تک وہ بات واضح ہو جائے, لیکن پورے معاشرے میں اس کی جو برائی ہے وہ ظاہر نہ ہو. صحیح, بالکل بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. جی جزاک اللہ خیر. جی جیسے یعنی کہ یہی یہ بات ہم اپنا ہر چیز پوائنٹ اس طرح سے ڈیٹیل میں, یعنی کہ اسپیشل کیس ہی تھا یہ. ہاں جی اسپیشل کیس میں ہم کر سکتے ہیں, لیکن نارملی کسی بندے کی چھوٹی وہ اس کی خامی کو ظاہر کرنا یہ اس بندے کو مزید برا کرنے کے برابر ہے نا. جی صحیح. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اب ہم اپنی جو مجلس ہے اس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں کہا سنا اس سے
कबूल फरमाए और आमीन जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो उससे हम दरगुजर फरमाए। आमीन। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा हम इसी वक्त हाजिर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा सुना वो कबूल फरमाए आमीन। और हमें जो अहादीस सुनी, जो अल्लाह ताला का कलाम सुना, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ हम दुआओं की हद तक ना रहें बल्कि उसको अपनी अमली ज़िंदगी में भी लाएं ताकि हम सब मिलकर एक अच्छे मुआशरे और उस सुन्नतों भरे मुआशरे को तश्कील दे सकें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके सहाबा ने और उनके खुलफाए राशिदीन ने जिसको मुरतब किया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। असगर भाई अपना मैं आपसे राब्ता करता हूँ अभी प्लीज थोड़ा सा यानी कि जी अटेंड कर लें। नहीं अभी नहीं, सबसे नहीं, मैं बाद में करते हूँ फौरी तौर पर अभी बंद करने के बाद। अच्छा मोबाइल पे। हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज।